لیکن یہ میرے خواجہ نظام الدین کا طریقہ نہیں ہے، یہ ان کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ نگاہ ولی نے تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں کہتا ہوں خواجہ غریب نواز نے داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر چلا کیا تھا کہ نہیں؟ چلا کیا تھا کہ نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قبروں کو ماننے والوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، قبروں کے منکروں تم بتاؤ تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ یہ انداز ہے اولیاء کا۔ اللہ کے ولی کے پاس وہ جاتا ہے، حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کھانا کھلاتے ہیں، نمک بہت زیادہ، پانی بھی نہیں دیا، پھر فرمایا گھر جا، گھر جا، جب تو سو جائے تو سونے سے پہلے پانی بھی نہیں پینا۔ اب مرشد کا ادب ہے، نمک بھی کھلا دیا، پانی بھی نہیں دیا، اور فرمایا کہ سونے سے پہلے پانی بھی نہیں پینا، میں تو دیدار مصطفیٰ کا نسخہ لینے کے لیے گیا تھا۔ مرشد نے کیا عطا فرمایا؟ مرشد کے ادب میں سو گیا۔ صبح فجر کی نماز میں مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضرت آپ نے فرمایا تھا آقا کا دیدار ہوگا، وہ ورد دیجئے، وہ نسخہ دیجئے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ مرشد نے فرمایا رات گھر جا کر پانی پیا تھا؟ نہیں پیا۔ فوراً سو گیا تھا؟ فوراً سو گیا تھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ دریا دیکھے، سمندر دیکھے، کنویں دیکھے، جدھر آنکھ اٹھائی پانی ہی پانی نظر آیا۔ تیرے اندر سچی پیاس ہوتی، اگر پانی تیری پیاس بجھانے کے لیے خواب میں آ سکتا ہے تو عشق مصطفیٰ اور دیدار مصطفیٰ کی سچی پیاس پیدا کر، مدینے والا خواب میں آ جائے گا۔ حیدرآباد کی گلیوں میں حسیناؤں کے چہرے دیکھنے والوں، تم جب یہ کہتے ہو کہ آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں، مت ای میلز بھیجا کرو کہ ورد دو، سب سے بڑا ورد یہ ہے خانہ دل کو پاک کرو، آقا کو پھر پکارو، آقا کرم فرمائیں گے، دیدار ہو جائے گا۔ یہ کچھ احباب نے سوال کیے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کے لیے حضرت استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت ہے، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ سوال نہیں ہے، یہ شرارت ہے۔ دیکھیے میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ کہا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حضرت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت، تو گویا امام احمد رضا اعلیٰ کیسے ہو گئے؟ تو یاد رکھیے یہ جو اعلیٰ ہے نا، یہ اس میں تفضیل، علماء بیٹھے ہیں، اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے جب دو شریکوں کے مابین کسی کی فضیلت بیان کی جائے۔ جو دو شریک ہوئی، ایک صف کے دو بندوں میں کسی کو فضیلت دی جائے تو اس وقت اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے۔ دو شریکوں میں اس میں تفضیل اسے کہتے ہیں، یعنی اعلیٰ۔ اس کو یوں سمجھاؤں کہ کوئی میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہو اور اسے میں کہوں کہ تو بہت اعلیٰ انسان ہے، اور کہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اچھے انسان ہیں، میٹرک کا اسٹوڈنٹ اعلیٰ ہے، تو آپ کہیں کہ تو نے پرائم منسٹر کی توہین کر دی، میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو اعلیٰ کہا، وہ پرائم منسٹر سے بھی اعلیٰ ہو گیا، ہم کہیں گے عقل کے اندھے، تفضیل دو شریکوں میں ہوتی ہے۔ میٹرک کا اسٹوڈنٹ اپنی صف کے لوگوں میں اعلیٰ ہے، اور جو پرائم منسٹر کے لیے استعمال کیا اس کو اچھا بھی کہا تو وہ اس میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے بہت اعلیٰ ہے۔ میرے آقا انبیاء میں اعلیٰ ہیں، کیا تم آقا کو الیاذ باللہ امتیوں میں شمار کرتے ہو؟ عقل کی کمی ہے،
یہ سوال یہ یقیناً شرارت ہے. میرے اعلیٰ حضرت ہیں, اور جس نے یہ سوال کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں اس میں تفضیل ہوتا کیا. اس میں تفضیل جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, دو شریکوں میں تفضیل فضیلت بیان کی جاتی ہے, اس وقت اعلیٰ کہا جاتا ہے. اس مثال سے مزید علم غیب کے متعلق میں نے کافی کلام کر لیا. علم غیب کی نفی پر دوسرے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, آپ بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے جو وہ پیش کرتے ہیں, جو نتیجہ وہ اخذ کرتے ہیں, وہ نتیجہ یقیناً اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ غلط ہے. اس نتیجے سے قرآن میں تعارض ثابت ہوتا ہے, قرآن میں کنٹرڈکشن, اس میں کوئی شک نہیں. قرآن میں ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم مني ملک, یہ قرآن میں ہے. اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں کہ اللہ ہی علم غیب جانتا ہے, اللہ ہی علم غیب جانتا. حال ہی میں میری اس موضوع پر بڑی تفصیلی تقریر ہے, لیکن قرآن میں ہے وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. انبیاء بھی علم غیب جانتے ہیں. سورہ جن میں فرمایا عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. انبیاء بھی علم غیب جانتے ہیں. وما هو على الغیب بدنین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا. تو وہ بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں, ہم بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے, اس میں تعارض نہیں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, کل بھی کلام ہو رہا تھا نا, لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو تم قرآن میں تعارض پاتے, کنٹرڈکشن پاتے. قرآن میں تعارض ہوتا, تو چونکہ قرآن میں تعارض نہیں ہے, یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, تعارض نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی علم غیب جانتا ہے, انبیاء علم غیب نہیں جانتے, تو وہ قرآن کریم کی چند آیات پر تو عمل کر رہا ہے, باقی آیات کا انکار کر رہا ہے. ہم جو عقیدہ پیش کرتے ہیں ان میں تعارض نہیں ہے, کنٹرڈکشن نہیں ہے. ہم دونوں قسم کی آیات پر عمل کرتے ہیں. جہاں فرمایا اللہ ہی جانتا ہے ان آیات کو بھی مانتے ہیں, جہاں فرمایا انبیاء بھی جانتے ہیں ان آیات کو بھی مانتے ہیں. ہمارے کلام میں جو عقیدہ اعلیٰ حضرت نے پیش فرمایا اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے, اس میں تعارض نہیں ہے. یقیناً جب تعارض ہو تو تعارض جھوٹ پر دلالت کرتا ہے. دیکھیے ہمارے علماء کرام موجود ہیں, علامہ صابر صاحب فرماتے ہیں کہ دودھ کا رنگ سفید ہے, ٹھیک ہے, دودھ کا رنگ سفید ہے. پھر علامہ صابر صاحب فرمائیں کہ دودھ کا رنگ سرخ ہے. تو کلام میں تعارض ہے, تعارض سمجھتے ہیں آپ, کنٹرڈکشن. If someone makes a statement and the other statement, the second statement is opposite the first statement and there's a contradiction in it, that means the one who makes the statement is telling a lie. So if someone says milk is black, if someone says milk is only white and then he says milk is also red, the only color of milk is white and then he says the color of milk is red, then there's a contradiction. And when there's a contradiction in a statement, the one who makes the statement is a liar. اگر حضرت فرمائیں دودھ کا رنگ سفید ہے اور دودھ کا صرف سفید ہی رنگ ہے, پھر فرمائیں کہ دودھ کا رنگ سرخ بھی ہے, تو کلام میں تعارض ہے. حضرت کا جو دشمن ہوگا وہ کہے گا کہ حضرت کا عقیدہ یہ ہے, حضرت کی فکر یہ ہے, حضرت کی سوچ یہ ہے کہ دودھ کا رنگ فقط سفید ہے, پھر حضرت ہی فرماتے ہیں کہ دودھ کا رنگ سرخ ہے. تو جو کہے کہ حضرت کے دو متعارض کلمات ہیں, کلام ہیں, تو وہ حضرت کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. لیکن کوئی حضرت سے محبت کرنے والا, حضرت کا شاگرد حضرت کی بارگاہ میں جائے اور عرض کرے سنا ہے کہ آپ کے کلام میں تعارض ہے, پہلے آپ فرماتے ہیں دودھ کا رنگ فقط سفید ہے, پھر فرماتے ہیں دودھ کا رنگ سرخ ہے, کلام میں تعارض ہے. حضرت فرمائیں نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے, میرا ایک شاگرد میرے پاس آیا, منافق ہے, وہ کہتا ہے میرا شاگرد ہے لیکن حقیقتاً مجھ سے نفرت کرتا ہے. پہلی مرتبہ دودھ کا گلاس پیش کیا اور کہا اس دودھ کا رنگ کیا ہے, تو میں نے دیکھا دودھ کا رنگ سفید ہے. میں نے کہا اس کا رنگ سفید ہی ہے, فقط سفید ہے, فقط سفید ہے. دوسری مرتبہ پھر دودھ لایا لیکن اس میں روح افزا ڈال دی, شربت ڈال دیا. اب پوچھتا ہے دودھ کا رنگ کیا ہے, تو میں نے کہا سرخ ہے, میں نے کہا سرخ ہے. تو میرے کلام میں تعارض تو نہیں نا,
کہا وضاحت کیجئے. کہا وضاحت چونکہ میں عالم دین ہوں علمی وضاحت کروں